یہ سنیے جناب حکیمہ خاتون سے، فرماتی ہیں 15 شعبان کی شب لگ گئی تھی، 14 شعبان جمعرات کا دن تھا، میں نے 14 شعبان کا روزہ رکھا، اور چونکہ شعبان میں اہل بیت شروع سے روزے رکھتے ہیں، اس لیے میں افطار سے کچھ پہلے اپنے بھتیجے جو اس وقت امام زمانہ ان کے گھر پہ آ گئی، میں نے ایک مرتبہ افطار کیا، جمعرات کا دن پورا ہوا، شب جمعہ شروع ہو گئی، 14 شعبان کی تاریخ ختم ہوئی، شب 15 لگ گئی، افطار کرنے کے بعد اب میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ 15 شعبان امام کی ولادت سے پہلے بھی اعمال کی ایک اہم ترین رات تھی اسلام، اب میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ یہ ایک مرتبہ میرے بھتیجے نے کہا پھوپھی اماں آج آپ یہیں پہ قیام کریں۔ میں نے گھبرا کے پوچھا بیٹا کس لیے؟ کہا اس لیے کہ آج اللہ مجھے وہ بیٹا دینے والا جس کا انتظار کب سے کیا جا رہا، پیغمبر اسلام تک انتظار کر رہے، کب سے کیا جا رہا۔ میں نے گھبرا کے کہا کہ اے میرے بھتیجے تیرے یہاں بیٹے کی، اس گھر میں بیٹے کی ولادت تو آخر کس خاتون سے؟ کہا نرجس سے خاتون سے۔ میں نے کہا میں تو نرجس کو روزانہ دیکھتی ہوں، وہاں کوئی آثار حمل نہیں، 3 مہینے کی پیگننسی نظر نہیں آ رہی، کجا ولادت؟ ایک مرتبہ جواب ملا کہ پھوپھی اماں میرا یہ بیٹا مثل موسیٰ، جس طرح موسیٰ کا حمل پوشیدہ رہا اس کا بھی حمل پوشیدہ رہے، انتظار تو کیجئے۔ خیر امام زمانہ کہہ رہا کون یقین نہ کرے، یہ تو سگی پھوپھی، میں ٹھہر گئی۔ یہاں تک فجر کا وقت قریب آنے لگا، امام نے کہا تھا آج رات تو ختم ہو رہی، دل میں ایک مرتبہ وسوسہ آیا کہ رات ختم ہو رہی اب تک وعدہ پورا نہ ہو۔ ایک مرتبہ میں نے جیسے ہی دل میں وسوسہ آیا، دوسرے کمرے میں میرا بھتیجا 11واں امام وہیں سے آواز دی پھوپھی اماں یہ خیال دل میں نہ لائیے، وہ وقت آ گیا ہے جس کے بارے میں آپ سوچ رہی ہیں۔ ادھر دیکھیں دوسرے کمرے میں اور پھوپھی کے دل کے خیال کی بات کر رہے ہیں، ادھر یہ کہا ادھر میں نے دیکھا کہ نرجس جو مصلی پر بیٹھی ہوئی شب 15 کے اعمال کر رہی ہے بے چین ہو گئی۔ میں قریب گئی، میں نے کہا بیٹی کیا بات؟ انہوں نے جواب دیا پھوپھی اماں میری وہ حالت و کیفیت ہو رہی جو وضع حمل سے پہلے خواتین کی ہوتی، اور ابھی اپنی بہو کی بے چینی دیکھ کر میں نے کچھ دعائیں پڑھنا شروع کی کہ دوسرے کمرے سے 11ویں امام نے کہا پھوپھی اماں اور کوئی دعا نہ پڑھیے، یہ انا انزلنا کے سورہ پڑھنے کا موقع۔ میں نے انا انزلنا کا سورہ شروع کیا، ایک دم نرجس غائب ہو گئی، یعنی میری آنکھوں کے سامنے ایک نور ایسا آ گیا چادر کے نرجس غائب۔ میں گھبرا گئی، خدا خیر کرے میری بیٹی کہاں گئی؟ 11ویں امام نے کہا پھوپھی اماں پریشان نہ ہو، اب دیکھیے اب جو میں نے دیکھا نور کی چادر غائب، میری بیٹی نرجس زمین پہ لیٹی، اور میرے بیٹے کا بیٹا جس کے بارے میں میرے بیٹے نے یعنی 11ویں امام نے مجھے بتایا تھا وہ دنیا میں اس حالت میں آ چکا کہ ایک مرتبہ اس کا رخ قبلے کی طرف، وہ سجدے کے عالم میں ہے اور سجدے میں کہہ رہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان جدی رسول اللہ واشہد ان ابی علی ابن ابی طالب حجت اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں میرے جد اللہ کے رسول، میں گواہی دیتا ہوں میرے بابا علی ابن ابی طالب اللہ کی حجت، اور یہ سلسلہ چلا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ میرا بابا حسن مجتبی حجت، میں گواہی دیتا ہوں کہ میرا بابا حسین شہید کربلا حجت، میں گواہی دیتا ہوں کہ علی ابن الحسین حجت، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد ابن علی الباقر حجت، میں گواہی دیتا ہوں کہ جعفر ابن محمد الصادق حجت، میں گواہی دیتا ہوں کہ موسیٰ ابن جعفر القاسم حجت، میں گواہی دیتا ہوں کہ علی ابن موسیٰ رضا حجت، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد ابن علی التقی حجت، میں گواہی دیتا ہوں کہ علی ابن محمد النقی حجت، واشہد ان ابی، میں گواہی دیتا ہوں میرا بابا حسن عسکری حجت، واشہد انی، اور میں اپنے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ میں حجت خدا ہوں۔ یہ جملہ کہا اور اسی وقت یہ جملہ کہتے ہی کہا اللہم انجز بی ما وعدتنی، اے خدا جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا کر، واتمم لی امری، اور میرے امر کو تمام کر، وثبت وطاعتی، اور میرے قدموں کو ثابت قدم رکھ، واملا بی الارض قسطا وعدلا، اور زمین کو میرے ذریعے سے عدل اور انصاف سے بھر دے۔ دنیا میں آئے اپنی امامت کا اعلان کیا، اعلان امامت کرتے ہی اللہ سے اپنے ظہور کی دعا بھی مانگ لی، میرا وعدہ اپنا وعدہ پورا کر دے، میرے ذریعے سے دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دے۔ امام اپنی ذمہ داری آج کی رات پوری کر چکے، آج سے 1200 1300 سال پہلے اب ہماری ذمہ داری
پوری ہونے کا وقت ہے، تو میں ایک طرف آپ حضرات کو اس ولادت کی مبارکباد دیتا ہوں، دوسری جانب بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتا ہوں، پروردگارا اپنی اس حجت کو آج تو نے اس دنیا میں 1200 سال پہلے بھیج دیا، اب ہم صاحبان ایمان پر رحم فرماتے ہوئے اس کے ظہور میں تعجیل فرما۔ خدا بندہ اگر ہمارے گناہ، اگر ہماری کوتاہیاں، اگر ہماری عدم توجہ، اگر ہماری عدم دلچسپی ظہور میں رکاوٹ ہے تو خدا بندہ ہمارے اس گناہ کو معاف فرما خدا بندہ، اور اگر تو اپنی کسی مصلحت کی وجہ سے ظہور میں تاخیر کر رہا ہے تو ہمیں کم از کم غیبت میں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا بندہ یہ خوشی ہم محسوس کر رہے ہیں کہ حسن عسکری سے لے کے علی ابن ابی طالب اور علی ابن ابی طالب سے لے کے رسول اللہ تک ہر ایک کو کتنا خوش کر رہی ہے، تجھے اس خوشی کا واسطہ کہ تو نے اپنی آخری حجت دنیا میں بھیجی، صاحبان ایمان کی ہر پریشانی دور فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمیں رزق کی ہر پریشانی سے نجات دلا، ہمیں اولاد کی ہر پریشانی سے نجات دلا، دشمنان اہل بیت کے شر سے ہمیں محفوظ فرما، ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، ہمارے اسیروں کو رہائی عطا فرما، جو صاحبان ایمان گمشدہ ہیں انہیں جلد از جلد اپنے گھر والوں سے ملنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا بندہ حجت الاسلام آغا سلطانی کا یہ گھر جس میں اس وقت تیری آخری حجت کا ذکر ہو رہا، اسے اپنی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں اور تفضل سے مالا مال فرما، ہر مصیبت و پریشانی کو اس گھر سے باہر فرما۔ خدا بندہ پھر آخر میں یہ دعا کہ امام اور ان کے ساتھ ان کے 13 بزرگوں کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آپ سب کو میرے اس آقا اور مولا، ہمارے اس والی اور سرپرست، ہمارے اس امام وقت ولادت مبارک ہو، اور اس تبریک کا اور اس مبارکباد کا اظہار کرنے کے لیے مجلس کے بیچ میں آپ جتنے ٹھنڈے رہے، مگر آخر مجلس میں اس مبارکباد کے اظہار کے لیے بآواز بلند درود بھیجتے محمد۔